بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہنامہ سلطان الفقر پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا عنوان ہے حقیقت قلب و روح، اور یہ شائع ہوا ہے ماہنامہ سلطان الفقر ستمبر 2024 کے شمارے میں، اور اس کو تحریر کیا ہے سلطان محمد احسن علی سروری قادری صاحب نے۔ جسم اربع عناصر ہوا، پانی، مٹی اور آگ سے تخلیق کیا گیا ہے، اس لیے ٹھوس مادی وجود رکھتا ہے۔ اس کی ضرورت کی ہر شے بھی مادے سے تعلق رکھتی ہے اور وہ انہی سے لذت اور تسکین پاتا ہے۔ اسے طاقت اور زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، وجود کو ڈھانپنے کے لیے لباس کی ضرورت ہوتی ہے، رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے، اپنی نسل کی افزائش کے لیے جیون ساتھی کی ضرورت ہے۔ ان تمام ضرورتوں یا ان جیسی دیگر ضرورتوں کا تعلق جسم سے ہے، اور انسان زندگی بھر ان ضرورتوں کو پورا کرنے میں مگن رہتا ہے، مال و دولت کمانے میں اور بال بچوں کا پیٹ پالنے کی فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ بچوں کی بہتر تعلیم، بہتر مستقبل وغیرہ جیسی پریشانیاں اس کو گھیرے رکھتی ہیں۔ اگر کسی کے پاس بقدر ضرورت مال و اسباب موجود ہیں تو وہ مزید آسائشات کی طلب اور ہوس میں ڈوبا رہتا ہے۔ رشتہ داریاں نبھانے، معاشرے میں مقام و مرتبہ اپنانے یا اپنی ملازمت کو بہتر بنانے یا کاروبار کو وسیع کرنے میں مگن رہتا ہے۔ عبادات کرتا ہے تو محض فرض کی ادائیگی کے طور پر۔ ان عبادات میں اللہ کی بندگی اور محبت کا احساس اور جذبہ نہیں ہوتا، بلکہ عبادات میں بھی دھیان دنیاوی فکروں میں گم رہتا ہے۔ پس جسمانی ضرورتوں اور لذتوں سے تعلق رکھنے والی یہی تمام چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل رکھتی ہیں۔ سورہ المنافقون آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، کہ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ سامعین، لہٰذا ایمان والوں کو کبھی بھی ان چیزوں میں مشغول ہو کر اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تمام فرائض و حقوق کی انجام دہی اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن ان فرائض و حقوق کو ہی اپنا دین و ایمان نہیں بنا لینا چاہیے۔ انسانی جسم کے اندر اس کا نفس بھی ہے، قلب بھی ہے اور روح بھی۔ ان میں سے ہر کسی کی الگ الگ طلب اور ضرورت ہے۔ نفس کیا ہے؟ سامعین، انسان کے اندر جو چیز خواہش اور شہوات پیدا کرتی ہے وہ اس کا نفس ہے۔ یہی نفس اسے برائی کی طرف مائل کرتا ہے اور غیر اللہ کی طرف مائل رکھتے ہوئے انسان کو اللہ کی ذات سے غافل کرتا ہے۔ شیطان بھی اسی نفس کا سہارا لیتے ہوئے انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے۔ جب تک انسان اپنے نفس کی اصلاح نہیں کر لیتا اور اسے اپنا مطیع و فرما بردار نہیں بنا لیتا، تب تک انسان اللہ کی ذات اور اس کی یاد سے غافل ہی رہتا ہے۔ لیکن جب نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے اور وہ بتدریج امارہ سے مطمئنہ بن جاتا ہے تو شہوات کے غلبہ سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ قلب کیا ہے؟ سامعین، قلب کو دل بھی کہا جاتا ہے۔ دل سے مراد انسان کے سینے میں موجود گوشت کا لوتھڑا نہیں، بلکہ اس سے مراد انسان کا باطنی وجود ہے۔ حضرت شاہ محمد ذوقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف مبارکہ سر دلبراں میں قلب کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ قلب کے معنی لغت میں دل اور خرد اور لشکر کے خالص اور درمیانہ حصہ کے ہیں۔ منازل قمر میں سے ایک منزل کا نام بھی قلب ہے، مگر صوفیہ کرام کی اصطلاح میں قلب ایک جوہر روحانی ہے جو مادہ سے مجرد اور صوفیہ کرام کی اصطلاح میں قلب ایک جوہر نورانی ہے جو مادہ سے مجرد اور روح و نفس انسانی کے مابین ایک درمیانی چیز ہے۔ انسانیت کا دار و مدار اسی قلب پر ہے۔ حکماء اسے نفس ناطقہ بھی کہتے ہیں۔ روح اس کا باطن ہے اور نفس حیوانی اس کا ظاہر ہے، اور اس کے لیے بمنزلہ مرکب یعنی سواری کے ہے۔ نفس حیوانی جسم اور قلب کے درمیان ہے، چنانچہ حق تعالیٰ نے آیت نور یعنی اللہ نور السماوات والارض میں جسم کو مشکات کے ساتھ، قلب کو زجاجہ کے ساتھ، روح کو مصباح کے ساتھ اور نفس کو شجر کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ بندہ کا قلب اللہ کا عرش ہے،
جس میں حق تعالیٰ بذات ظاہر ہوتا ہے۔ رحمان اس پر مستوی ہے، وہ اسرار الہی کا مرکز اور تمام اعیان و مخلوقات کے دوائر کا احاطہ کرنے والا ہے۔ ہر چیز کے قلب کا خلاصہ ہوا کرتا ہے۔ قلب انسانی بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہے جس کی ایک چمک تمام مخلوقات اور موجودات کا خلاصہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف مبارکہ کیمیائے سعادت میں قلب کی اہمیت ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ اے عزیز، اگر تو خود کو جاننا چاہتا ہے تو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دو چیزوں سے پیدا کیا ہے، ایک ظاہری ڈھانچہ جسے بدن کہتے ہیں اور اسے ظاہری آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، دوسرا باطنی وجود ہے جس کو قلب کہتے ہیں اور اسے فقط باطن کی آنکھ سے پہچان سکتے ہیں، ظاہری آنکھ سے نہیں، اور یہی باطنی وجود تیری حقیقت ہے اور اس کے سوا جو چیزیں ہیں وہ اس کی تابع، اس کے لشکر اور خدمتگار ہیں۔ دوسرا باطنی وجود جس کو قلب کہتے ہیں اور جسے فقط باطن کی آنکھ سے پہچان سکتے ہیں، ظاہری آنکھ سے نہیں، اور یہی باطنی وجود تیری حقیقت ہے اور اس کے سوا جو چیزیں ہیں وہ اس کی تابع، اس کے لشکر اور خدمتگار ہیں۔ اس باطنی حقیقت کو قلب کہتے ہیں۔ اس سے اصل میں حقیقی انسان مراد ہے۔ اس حقیقت کو کبھی روح کہتے ہیں اور کبھی نفس۔ قلب سے مراد وہ گوشت کا لوتھڑا نہیں جو سینہ میں بائیں طرف موجود ہے کہ یہ تو جانوروں اور مردوں میں بھی ہوتا ہے۔ یہ دل تو ظاہری آنکھ سے بھی دکھائی دے سکتا ہے، اور جو چیز ظاہری آنکھ سے دیکھی جا سکے اس کا تعلق عالم ناسوت سے ہے، جبکہ قلب جو ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا اس کا تعلق عالم امر سے ہے۔ گوشت پوست کا دل اس قلب کی سواری اور ہتھیار ہے، اور بدن کے سب اعضاء اس کے لشکر ہیں، اور وہ تمام بدن کا بادشاہ اور افسر ہے۔ خدا کی معرفت اور اس کے جمال بے مثال کا مشاہدہ اسی دل کی صفت ہے اور اسی کو عبادت کا حکم ہے، اسی سے اللہ کا ہر خطاب ہے، اسی پر ثواب و عذاب ہے، اصلی سعادت اور شقاوت اسی کے لیے ہے۔ ان سب باتوں میں بدن اس کا تابع ہے۔ اس کی حقیقت اور صفتوں کو پہچاننا اللہ تعالیٰ کی معرفت کی کنجی ہے۔ اے عزیز، ایسی کوشش کر کہ تو اس کو پہچانے کہ وہ ایک عمدہ گوہر ہے اور گوہر ملائکہ کی جنس سے ہے، درگاہ الہویت کا اصلی معدن ہے، وہیں سے وہ آیا ہے، پھر لوٹ کر وہیں جائے گا، اس دنیا میں مسافرانہ آیا ہے۔ سامعین، چنانچہ انسان کی اصل حقیقت، اس کی اہمیت اور حیثیت اس کے قلب کی ہی بدولت ہے۔ قلب ہی کی وجہ سے انسان کو دیگر جانداروں پر برتری حاصل ہے، کیونکہ حیوانی روح اور نفس تو ہر جاندار میں موجود ہے، لیکن قلب صرف انسان میں موجود ہے۔ کسی دوسرے جاندار کو یہ شرف حاصل نہیں کہ اس میں اللہ کی ذات ظاہر ہو سوائے انسان کے، کیونکہ دیگر جانداروں میں قلب موجود نہیں۔ قلب ہی ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اور قلب ہی ہے جو اللہ سے دور ہوتا ہے، جسم نہیں۔ لہٰذا قلب ہی مومن ہے اور قلب ہی کافر ہے، قلب پر ہی عذاب ہے، قلب پر ہی ثواب ہے۔ کلام الہی قلب پر اترتا ہے، جیسا کہ سورہ شعراء آیت نمبر 192 سے 194 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِنَّهُ لَا تَنزِيلُ رَبُّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور بے شک یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اسے روح الامین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر پیش کیا تاکہ آپ ڈر سنانے والوں میں سے ہو جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان فی جسد ابن آدم لا مدغۃ فاذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، یعنی اولاد آدم کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو پورا جسم درست رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اور بے شک وہ قلب ہے۔ سامعین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان میں گوشت کے لوتھڑے سے مراد قلب ہے، نہ کہ جسمانی دل جس کی دھڑکن سینے میں محسوس ہوتی ہے۔
الفتح الربانی مجلس 29 میں سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر تیرا دل مہذب ہو جاتا ہے تو یقیناً تیرے تمام اعضاء مہذب بن جاتے ہیں، کیونکہ دل اعضاء کا بادشاہ ہے۔ پس جب بادشاہ مہذب بن جاتا ہے، رعیت بھی مہذب بن جاتی ہے۔ الفتح الربانی مجلس 59 میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب دل درست ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف تمام چیزوں سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ دل جب قرآن و حدیث پر عمل کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو دانا اور بصیر ہو جاتا ہے، اور وہ تمام چیزیں جو اس کے نفع اور نقصان کی ہیں، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ اور غیر اللہ کے لیے ہیں، اور جو حق اور باطل ہے، وہ سب کو پہچان لیتا ہے۔ فضل اللقاء میں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ قلب کے متعلق فرماتے ہیں، قلب ایک نہایت وسیع ولایت اور ملک عظیم ہے، دونوں جہان اور مخلوق اس میں سما سکتے ہیں، لیکن قلب دونوں جہانوں میں نہیں سما سکتا۔ محق الفقر کلام میں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر کتاب نقطہ از دل کتاب، دل کتاب دفتر حق بے حساب، یعنی ہر کتاب کتاب دل یعنی قلب کا ایک نقطہ ہے۔ کتاب دل یعنی قلب نے بے شمار دفاتر حق کا احاطہ کر رکھا ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ قلب کے دو بنیادی اور انتہائی مراتب ہیں، ایک قلب غلیظ جو خطرات شیطانی و نفسانی اور حادثات دنیا کی پریشانیوں کے باعث مکمل بیمار اور مریض ہوتا ہے، اور تب تک دعا کے بغیر اور اللہ کی رحمت و معرفت کی نگاہ سے محروم رہتا ہے جب تک مکمل اخلاص کے ساتھ اللہ کی جانب نہیں آتا، اور قلب کی بیماریوں سے شفا کے لیے قلوب کے طبیب مرشد کی طلب نہیں کرتا۔ جو طبیب القلوب مرشد کی طلب نہیں کرتا، اس کا قلب مرض کی وجہ سے روز بروز سیاہ ہو جاتا ہے اور بالآخر سلب ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 10 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فی قلوبکم مرض فزادہم اللہ مرضا، یعنی ان کے قلوب میں بیماری ہے، پس اللہ نے اس بیماری کو مزید بڑھا دیا۔ سامعین، لہٰذا معرفت الہی کے لیے علم فضیلت حاصل کرو، جس کا وسیلہ مرشد ہے۔ صاحب تصور اسم اللہ ذات مرشد زندگی اور موت میں نجات کا وسیلہ ہے۔ الشیخ یحیی القلب ویمیت النفس، شیخ یعنی مرشد قلب کو زندہ کرنے والا اور نفس کو مارنے والا ہوتا ہے۔ دوم، قلب جو ذکر اللہ سے پاک و صاف اور اللہ کی بارگاہ میں برگزیدہ ہوتا ہے، یہ قلب معرفت الہی کے اسرار کا حامل ہوتا ہے۔ ایسا قلب نور الہی سے پر ہوتا ہے اور صاحب زندہ قلب دائمی حضوری کا حامل ہوتا ہے۔ کلید التوحید کلام میں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ جب طالب بندگی کی طرف مائل ہوتا ہے تو شیطان اس کے کانوں میں طمع و حرص اور اس جیسے دیگر ناشائستہ اور ناپاک چیزوں کا طبل بجا کر بندگی سے روکتا ہے، اور اسے انتہائی طمع، حرص، حسد، غیبت، خواہشات نفس، نفاق اور ان جیسی دیگر بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ آدمی کا دل پاک گھر کی مثل ہوتا ہے، اور ذکر اللہ فرشتے کی مثل پاک ہے، اور خطرات کتے کی مثل ہیں۔ جس گھر میں کتا داخل ہو جائے، فرشتہ اس گھر سے نکل جاتا ہے، اور اگر کوئی اس پاک گھر کو مضبوطی سے بند کر لے، اس میں خطرات کا کتا داخل نہیں ہو سکتا۔ لا يدخل الملائکۃ بیتا فی قلبی، جس گھر میں کتا ہو وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ بس ان خطرات کا علاج یہ ہے کہ نظر اسم اللہ ذات پر رکھی جائے، کیونکہ خطرات کو یہ قوت حاصل نہیں کہ وہ اہل ذات پر غالب آ سکیں۔ سامعین، خطرات خطرہ کی جمع ہے، اور فارسی زبان میں خطرہ کے معنی دل میں آنے والے خیالات ہیں۔ قلب کو لاحق خطرات سے مراد یہ ہے کہ ہر لمحہ انسان کے قلب میں مختلف وسوسے آتے ہیں کہ جو اہل و عیال کے متعلق بھی ہو سکتے ہیں، اور نوکری یا کاروبار کے متعلق بھی، انبیاء اور اولیاء کے متعلق بھی، اور راہ حق کے متعلق بھی۔ یہ خطرات طالب کو پریشان کرتے ہیں اور اس کا دھیان اللہ کی طرف سے ہٹا کر اس متعلقہ پریشانی کی طرف کر دیتے ہیں۔ صاحب یقین انسان ان خطرات کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ پر کامل یقین کی بدولت وہ اپنا ہر معاملہ اللہ پر رکھتا ہے اور وساوس پر دھیان نہیں دیتا۔ قرآن پاک میں سورہ ناس آیت نمبر 4 اور 5 میں وسوسے ڈالنے والے شیطان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس،
میں پناہ چاہتا ہوں چھپ کر وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اسی لیے وہی شخص کامیاب ہے جو دل میں ڈالے جانے والے ان شیطانی وساوس اور خطرات کی طرف متوجہ نہ ہو، بلکہ کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مصروف رہے۔ خطرات سے پاک اسی قلب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا عرش قرار دیا ہے۔ قلب المومن عرش اللہ تعالیٰ، کے مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر انسان کے اندر موجود ہے، لیکن مومن کے قلب کو اللہ کا عرش قرار دینے میں حکمت یہ ہے کہ مومن باصفا قلب کا حامل ہوتا ہے، اور جب قلب کو پاکیزگی اور صفائی حاصل ہو جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات جلوہ گر نظر آتی ہے۔ مگر قلب کا تصفیہ یعنی صفائی مرشد کامل اکمل جامع نور الہدیٰ کی صحبت اور فیض سے ہی ممکن ہے۔ جو قلب مرشد کامل اکمل کی صحبت رسم اللہ ذات کی بدولت شیطانی خطرات اور وساوس سے نجات حاصل کر لیتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو کر سلامتی حاصل کر لیتا ہے، اور وہی قلب اللہ تعالیٰ کے جمال کا دیدار کرتا ہے اور اس کے حضور میں پہنچتا ہے۔ جیسا کہ زندہ قلب والوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ دائمون فی قلوبہم، وہ اپنے قلوب میں دائمی نماز ادا کرتے ہیں۔ آخرت میں بھی قیامت کے روز جب ہر رشتہ اور تعلق بے فائدہ ثابت ہوگا، تب یہی زندہ اور سلامتی والا قلب انسان کے کام آئے گا۔ سامعین، آخرت میں بھی جب قیامت کے روز ہر رشتہ اور تعلق بے فائدہ ثابت ہوگا، یہی زندہ اور سلامتی والا قلب انسان کے کام آئے گا، جس کے متعلق سورہ شعراء آیت نمبر 88 اور 89 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من آتی اللہ بقلب سلیم، اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد، ہاں مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر حاضر ہوا۔ سامعین، اسی قلب کو حضوری کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، جس کے بعد عبادات میں سرور اور لذت حاصل ہوتی ہے اور قرب حق کا احساس ہوتا ہے۔ اگر حضور قلب حاصل نہ ہو تو عبادات بے فائدہ ہوتی ہیں، جس میں نہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کا احساس رہتا ہے اور نہ لذت ہوتی ہے۔ اسی بنا پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور قلب، یعنی حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اسی قلب کی آنکھوں کے اندھا ہونے پر انسان دیدار حق تعالیٰ سے محروم رہے گا۔ قلب کی آنکھوں کے اندھے پن کے متعلق سورہ حج آیت نمبر 46 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یعنی بے شک یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ قلوب اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اسی بنا پر تو صوفیہ اور فقراء ظاہر سے زیادہ باطن پر زور دیتے ہیں، کیونکہ اگر باطن درست ہوگا تو ظاہر اس کے مطابق خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ پس بندے کے لیے اپنے جسم اور عمل کو سنوارنے سے پہلے اپنے قلب کو سنوارنا ضروری ہے، اور قلب کی صفائی کے ذریعے قرب الہی کے حصول کی کوشش فرض ہے۔ سامعین، روح کیا ہے؟ روح کی بدولت انسان زندہ ہوتا ہے اور اس دنیا میں چلتا پھرتا، سوتا جاگتا، کھاتا پیتا اور اپنا ہر عمل جاری رکھتا ہے۔ بس اس ظاہری جسم میں روح ہی اصل چیز ہے۔ یہ اربع عناصر کی خاصیت رکھنے والا مادی جسم تو محض روح کا لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا وہ صرف مٹی سے بنے وجود کو نہیں، بلکہ اس کے اندر اپنی روح پھونک کر اسے زندہ کیا، تب اسے سجدہ کروایا تھا۔ سورہ حجر آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَأَقُولُ لَهُ سَاجِدِينَ۔ سورہ الحجر آیت نمبر 29 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پس جب میں اسے تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، پس تم سجدے میں گر جانا۔ اس لیے اصل فضیلت اسی روح کی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے امر سے پیدا کیا، اور وہ اس میں ہر خاصیت موجود ہے، اور اس میں ہر وہ خاصیت موجود ہوتی ہے جو نور الہی میں ہوتی ہے، کیونکہ نور الہی سمندر کی مثل ہے، جبکہ روح نور کے اس سمندر سے جدا ہونے والا ایک قطرہ یا لہر۔ وجود میں اسی قطرے یعنی نور کی موجودگی کی بدولت انسان زندہ ہوتا ہے، اور موت وارد ہونے پر یہی روح واپس اپنے رب کی طرف لوٹ جاتی ہے، اور ہم سب کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی روح عالم لاہوت میں روح قدسی کی صورت میں موجود تھی،
اسی روح قدسی نے عالم لاہوت میں اللہ تعالیٰ کا بے حجاب دیدار کیا، اسی روح کو عالم جبروت میں اتارا گیا تو روح قدسی پر روح سلطانی کا لباس پہنایا گیا، اور جب روح کو عالم ملکوت میں اتارا گیا تو اسے روح سیرانی کا لباس پہنایا گیا، اور اس دنیا یعنی عالم ناسوت میں مادی وجود کے اندر آنے پر اس پر روح حیوانی کا پرت چڑھا دیا گیا۔ روح درجہ بدرجہ نزول کے بعد اس مادی اور ٹھوس وجود میں آ کر قید ہو گئی اور بے قرار رہنے لگی۔ اسے سکون تب ہی ملتا ہے جب یہ اسی طرف عروج کر کے واپس اپنی اصلی وطن یعنی عالم لاہوت میں پہنچ جائے جس طرح نزول کر کے آئی تھی۔ سامعین، پس یہ تمام عالم روح کے لیے لحظات کی مثل ہیں۔ لحظہ سے مراد لمحہ ہے جو کہ وقت کو ظاہر کرتا ہے، اور وقت اور فاصلے یعنی زمان و مکان کی قید صرف اس عالم ناسوت تک محدود ہے، جبکہ دیگر عالم سے اسے مبرہ ہے۔ عالم ناسوت سے واپس عالم لاہوت کا سفر کوئی آسان بات نہیں۔ ظاہری آنکھ سے نظر آنے والی کائنات کی وسعت کا اندازہ کرنا ہی انتہائی مشکل ہے، باطنی عالموں کی وسعت کے متعلق کیا کہا جا سکتا ہے؟ سامعین، انسانی سوچ اور عقل و فہم تاحال جس قدر ترقی کر چکی ہے، اس کی روشنی میں اپنے ذہن میں عالم ناسوت کی وسعت کا ایک خاکہ تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور سورج کے گرد گھومنے کا ایک چکر 365 دنوں میں مکمل ہوتا ہے۔ مریخ جو زمین سے قریب ترین سیارہ ہے، وہ 687 دن میں سورج کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ سورج سے قریب ترین سیارہ عطارد یعنی مرکری 88 دن میں سورج کے گرد ایک چکر مکمل کرتا ہے، جبکہ زہرہ یعنی وینس اپنا چکر 225 دن میں مکمل کرتا ہے۔ اسی طرح مشتری یعنی جوپیٹر سورج کے گرد اپنا ایک چکر 12 سال میں مکمل کرتا ہے۔ لہذا جو سیارہ سورج کے زیادہ قریب ہے وہ سورج کے گرد ایک چکر کم دنوں میں مکمل کر لیتا ہے، اور جو سورج سے زیادہ دور ہے اس کا چکر زمین کے چکر سے دیر سے مکمل ہوتا ہے۔ اس لیے اگر سورج کے گرد ایک چکر کو 1 سال تصور کیا جائے تو مشتری کا 1 سال زمین کے 12 سال کے برابر ہے۔ اسی طرح یہ نظام شمسی ایک گلیکسی میں واقع ہے جس کو ملکی وے کہتے ہیں، جس میں ہمارے نظام شمسی یعنی سولر سسٹم جیسے بے شمار نظام موجود ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق ملکی وے گلیکسی کا فاصلہ 1,00,000 نوری سال ہے، یعنی ایک گلیکسی کی مکمل سیر کے لیے اگر روشنی کی رفتار سے سفر کیا جائے تو اس کے لیے 1,00,000 سال کی عمر درکار ہے۔ سامعین، اس کائنات میں بے شمار گلیکسیز موجود ہیں، جن میں سے قریب ترین گلیکسی اینڈرومیڈا ہے، اور ملکی وے گلیکسی سے اینڈرومیڈا گلیکسی کے درمیان 25,00,000 نوری سال کا فاصلہ ہے۔ مطلب ہم آسمان پر جن ستاروں، سیاروں اور گلیکسیز کو دیکھتے ہیں ان کی روشنی لاکھوں سال کا سفر کر کے ہم تک پہنچتی ہے، اور تب وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ جن سیاروں اور ستاروں کو ہم آج آسمان پر چمکتا ہوا دیکھ رہے ہیں وہ اس وقت حقیقتاً موجود ہی نہ ہوں، بلکہ فنا ہو چکے ہوں یا بلیک ہول میں گم ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ہر سیارے اور ہر گلیکسی کے وقت مختلف ہیں، اور یہ فاصلہ اور وقت کا قانون صرف ناسوتی کائنات میں ہی کار فرما ہے۔ لہٰذا ہزاروں بلکہ لاکھوں گلیکسیز اس کائنات میں موجود ہیں۔ اس لحاظ سے اس کائنات کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسانوں اور جنوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، سورہ رحمان آیت نمبر 33، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم اس بات پر قدرت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل سکو تو تم نکل جاؤ، مگر تم نہیں نکل سکتے سوائے سلطان کے۔ سامعین، سلطان سے مراد طاقت اور قوت بھی ہے، اور سلطان سے مراد انسان کامل بھی ہے۔ یعنی یہ کائنات اس قدر وسیع ہے کہ عام انسان تو شاید یہ زمین ہی مکمل طور پر نہ دیکھ سکے جو نظام شمسی کا ایک چھوٹا سا سیارہ ہے، جبکہ اب تو ایسے سیارے دریافت ہو چکے ہیں جو سورج سے بھی لاکھوں گنا بڑے ہیں۔ اس لیے انسان کے لیے مادی جسم کے ساتھ اس کائنات سے نکلنا محال ہے، لیکن سلطان یعنی انسان کامل کی مدد سے روحانی طور پر اس کائنات کا سفر کیا جا سکتا ہے۔ روح عالم امر سے تعلق رکھتی ہے،
اور عالم امر نورانیت کا جہاں ہے۔ اس لیے انسان جب تک اس کائنات کے زمان و مکان کی قید سے باہر نہیں نکلے گا تب تک وہ عالم امر میں لاہوت لامکان تک نہیں پہنچ سکے گا۔ جب روح اس کے وجود اور اس عالم ناسوت سے باہر نکل جاتی ہے تو وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے۔ جس طرح نزول کرتا ہوا اور ہر عالم سے گزرتا ہوا عالم ناسوت میں آیا ہے، اسی طرح عروج کرتا ہوا واپس عالم ناسوت سے عالم لاہوت میں پہنچنا چاہیے۔ باطنی عروج کے یہ مراتب روحانی طور پر طے ہوتے ہیں، اور انسان تب تک یہ باطنی سفر نہیں طے کر سکتا جب تک سروری قادری مرشد کامل اکمل کا ساتھ میسر نہ ہو۔ سروری قادری مرشد کامل اکمل مظہر ذات ہوتا ہے اور اسی کو سلطان کہا جاتا ہے، جس کی مدد سے جسم کو لذات سے نجات ملتی ہے اور نفس کو شہوات سے، قلب خطرات سے خلاصی پاتا ہے، اور روح ہر طرح کی جسمانی اور مکانی قید سے آزاد ہو جاتی ہے۔ بس اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب کا سفر اور منزل آسان ہو جاتی ہے۔ اس مضمون کو تحریر کرنے کے لیے جن کتابوں سے استفادہ حاصل کیا گیا ان میں شامل ہیں الفتح الربانی، تصنیف لطیف سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلید التوحید کلاں، محک الفقل کلاں، فضل اللقاء۔ ان کو تصنیف فرمایا ہے سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کیمیائے سعادت تصنیف لطیف حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اور سر دلبراں تصنیف لطیف شاہ محمد ذوقی رحمۃ اللہ علیہ۔